بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 242 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 236 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 236 ہے، من استعاذ منکم باللہ فأعیذوہ ومن سأل باللہ فأعطوہ ومن دعاکم فأجیبوہ ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. من استعاذ منكم بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. من استعاذ منكم بالله، جو شخص اللہ کے لیے تم سے پناہ مانگے، فَأَعِیذُوهُ، پس تم اسے پناہ دو، وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ، اور جو مانگے اللہ کے نام سے، فَأَعْطُوهُ، پس تم اسے دے دو، وَمَن دَعَاكُمْ، اور جو تمہاری دعوت کرے، فَأَجِیبُوهُ، پس اسے قبول کر لو، وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اور جو کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، فَكَافِئُوهُ، پس تم اس کا بدلہ دو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، پس اگر تم نہ پاؤ جس سے تم بدلہ دو، فَادْعُوا لَهُ، پس دعا کرو اس کے لیے، حَتَّى تَرَوْا، یہاں تک کہ جان لو تم، ان قد، یہ کی تحقیق سے، کافأتموہ، تم نے بدلہ دے دیا اس کو۔ من استعاذ منکم باللہ، جو شخص اللہ کے لیے تم سے پناہ مانگے، فَأَعِیذُوهُ، پس تم اسے پناہ دے دو، وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے نام سے مانگے، فَأَعْطُوهُ، پس تم اسے دے دو، وَمَن دَعَاكُمْ، اور جو تمہاری دعوت کرے، فَأَجِیبُوهُ، پس اسے قبول کر لو، وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اور جو کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، فَكَافِئُوهُ، پس تم اس کا بدلہ دو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، پس اگر نہ پاؤ جس سے تم بدلہ دو، فَادْعُوا لَهُ، پس دعا کرو اس کے لیے، حَتَّى تَرَوْا، یہاں تک کہ جان لو تم، ان قد، یہ کی تحقیق سے، کافأتموہ، تم نے بدلہ دے دیا اس کو۔ اب یہاں پر استعاذ، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اسباب استفعال، جیسے استعاذ یستعیذ استعاذتاً، بمعنی پناہ لینا،
پناہ چاہنا، حفاظت میں آنا۔ پھر استعاذہ اصل میں استعوذہ بروزن استفعل، اسباب استفعال۔ پھر واو متحرک ماقبل اس کا حرف صحیح ساکن تھا تو اس کی حرکت کو ماقبل میں نقل کر کے حرکت کی مناسبت سے واو کو الف میں تبدیل کر دیا تو استعاذ بن گیا۔ اعیذ سیاہ جمع مذکر مخاطب پہلے امر حاضر معلوم اسباب افعال جیسے اغاظ یعیذ اغاظتا بمعنی پناہ دینا، حفاظت کرنا۔ اعیذ اصل میں اعوذ بروزن اکرموتا۔ پھر واو متحرک ماقبل اس کا حرف صحیح ساکن تھا تو اس کی حرکت کو ماقبل میں دے دیا اور پھر ماقبل کے حرکت کے موافق یعنی کسرے کی وجہ سے واو کو الف میں تبدیل کر دیا تو اعیذو بن گیا۔ پھر آگے اعتو سیاہ جمع مذکر مخاطب پہلے امر حاضر معلوم اسباب افعال جیسے اعطا یعطی اعطاء بمعنی پناہ دینا، حفاظت کرنا۔ پھر آگے جا کر دغا سیاہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم اسباب نصر ینصرو جیسے دعا یدعو دعوتاً بمعنی دعوت دینا، آمادہ کرنا۔ اجیبو سیاہ جمع مذکر مخاطب پہلے امر حاضر معلوم اسباب افعال جیسے اجاب یجیب اجابتاً بمعنی قبول کرنا۔ تو یہاں پر اجیبو جو ہے یہ باب افعال سے ہے۔ صنع سیاہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم اسباب فتح یفتحو جیسے صنع یصنع صنعا بمعنی کرنا، تیار کرنا، پیدا کرنا۔ اور باب سمع یسمعو سے صنع یصنع صنعا بمعنی کاریگر ہونا، کسی کام میں ماہر ہونا۔ کافئو تم سب مرد بدلہ دو سیاہ جمع مذکر مخاطب پہلے امر حاضر معلوم اسباب مفاعلہ جیسے کافأ یکافئ مکافأتا وکفاء بمعنی بدلہ دینا۔ پھر آگے لم تجدو تم نہ پاؤ، تم سب نہ پاؤ سیاہ جمع مذکر مخاطب نفی جہت بلم اسباب ضرب یضربو جیسے وجد یجدو وجدن وجدن وجدتن ووجدانا بمعنی پانا، حاصل کرنا۔ پھر تکافئو تم بدلہ دو یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے لیکن یہ ہے یہاں پر جمع مذکر مخاطب کا سیاہ ہے فعل مضارع معلوم سے اسباب مفاعلہ کافأ یکافئ مکافأتا وکفاء بمعنی بدلہ دینا۔ اسی طرح کافأتموہ تم سب مردوں نے بدلہ دے دیا اسے، یہاں پر یہ سیاہ ہے جمع مذکر مخاطب پہلے ماضی معلوم کا اسباب مفاعلہ جیسے کافأ یکافئ مکافأتا وکفاء بمعنی بدلہ دینا، لیکن یہاں پر یہ جمع مذکر مخاطب پہلے ماضی معلوم کا سیاہ ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں مسلمانوں کے آپس کے 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو شخص
تم سے خدا کے نام سے مانگے، پناہ مانگے، تو تم اس کو پناہ دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ذات یا کسی اور کی طرف سے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اب وہ تم سے خدا کے نام سے درخواست کر رہا ہے، تو اب اس کی درخواست قبول کر لو، کیونکہ اس نے تم کو خدا کا واسطہ دیا ہے۔ خدا کے نام کی عظمت کرتے ہوئے اس کی مدد کرو۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ کے لیے مانگے اسے دے دو، بشرط یہ کہ کوئی پیشور گداگر نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ جو کوئی تمہاری دعوت کرے اس کو تم قبول کر لو۔ اور چوتھا یہ کہ احسان کا بدلہ دو، اگر نہ دے سکو تو دعا کے ذریعہ سے بدلہ دو، اور اتنی دعا کرو کہ اس کا بدلہ ادا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ آپ ہدیہ کا بدلہ اس ہدیے سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ فقیر کو صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتی تھی۔ کسی نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی کو صدقہ دیتی ہوں تو وہ دعا کرتا ہے تو میرا صدقہ اس کے دعا کے بدلہ میں ہوگا، تو اب میں ساتھ میں دعا اس لیے دیتی ہوں کہ اس کی دعا میری دعا کے بدلہ میں ہو جائے اور میرا صدقہ خالص ہو جائے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ، من شرطیہ جازمہ، استعاذ فعل سیاہ واحد مذکر غائب، اور اس میں ہو ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، منکم جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہوا استعاذ فعل کے ساتھ، باللہ اس میں با جارہ اور لفظ اللہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا استعاذ فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے فاعیذوہ اس کے لیے جزا ہے، اس میں فا جزائیہ، اعیذوہ، اعیذو فعل امر، اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہو کی ضمیر ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور پھر آگے جا کر من سأل باللہ فاعطوہ اس کے لیے معطوف اول ہے، من شرطیہ جازمہ، سأل سیاہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، باللہ جار مجرور مل کر اس کے ساتھ متعلق ہوا سعادہ فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاعطوہ اس میں فا جزائیہ، اعطوہ اعطو پہلے امر، اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، پھر فعل امر اپنے ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف اول، کیونکہ اس کے بعد پھر سے واو عاطفہ ہے، من شرطیہ جازمہ، دعاکم دعا فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور کم ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے اس کے لیے مفعول بھی، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فاجیبوہ اس میں فا جزائیہ، اجیبوہ پہلے امر اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر
جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ثانی، کیونکہ اس کے بعد پھر سے واو عاطفہ ہے۔ من شرطیہ جازمہ، صنع فعل اور اس میں ہو ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، الیکم جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا صنع فعل کے ساتھ، معروفا منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی ہے صنع فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہوا۔ پھر آگے جا کر فکافی او اس کے لیے جزا ہے، اس میں فا جزائیہ، کافی او فعل امر اور واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب محلن ہو کے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر شرط اور جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ثالث، کیونکہ آگے جا کر فَإِن لَمْ تَجِدُوا اس میں فا جزائیہ ہے، ان شرطیہ، لم تجدو فعل اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل۔ پھر آگے جا کر ما موصولہ، تکافئوہ، تکافئو فعل مضارع اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مفعول بھی ہے تجدو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ پھر فدعو اس میں فا جزائیہ اور ادعو فعل مضارع اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، لہو یہ اس کے ساتھ متعلق ہوا، ادعو فعل کے ساتھ متعلق اول ہوا، یعنی جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہے، حتی پھر سے جارہ ہے، تارو یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع معلوم کا سیاہ ہے اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ان جو ہے یہاں پر یہ محففہ من المثقلہ ہے، اور اس کے بعد کم محذوف ہے جو کہ اس کے لیے اسم بنے گا۔ پھر آگے جا کر قد حرف تحقیق، کافأتموہ فعل ہے، فعل ماضی ہے اور اس میں تم ضمیری بارز ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور ہو ضمیری منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے ان محففہ من المثقلہ کے لیے، پھر ان محففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قائم مقام ہے دو مفعولوں کے، ترو کے لیے، پھر ترو فعل مضارع اپنے ضمیری فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر یہ مجرور ہے حتی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا دو فعل کے ساتھ، پھر دو فعل اپنے ضمیر فاعل اور دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف رابع۔ پھر معطوف علیہ اپنے جملہ معطوفات کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔